بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ نماز عیدین کا وقت کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں عید فطر اور عید قربان کا وقت عید کے دن طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے، اور اگر مکلف انہیں اس وقت میں ادا نہ کر سکے تو پھر انہیں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ان کی قضا نہیں ہوتی۔ دوسرا سوال یہ ہے نماز عیدین پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں عید فطر اور عید قربان کی نماز 2 رکعت پر مشتمل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے شروع میں تکبیرۃ الاحرام کہی جائے اور ہر رکعت میں الحمد اور دوسرا کوئی بھی سورت پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والشمس اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ غاشیہ کو پڑھے، یا پھر پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ کو پڑھے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والشمس کو پڑھے۔ اس کے بعد ہر رکعت میں چند تکبیریں کہی جائیں، ان تکبیروں کے درمیان قنوت پڑھے جائیں، اور ان تکبیروں اور قنوتوں میں سے احتیاط واجب کی بنا پر ہر رکعت میں کم از کم 3 تکبیریں اور ان کے درمیان 2 قنوت لازم ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد احتیاط واجب کی بنا پر ایک اور تکبیر رکوع سے پہلے کہی جائے۔ اس طرح ہر رکعت میں تکبیروں کی کل تعداد 4 ہو جائے گی، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں اور ان کے درمیان 4 قنوت، اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں اور ان کے درمیان 3 قنوت پڑھے جائیں۔ اس صورت میں ان مذکورہ تکبیروں اور قنوتوں کے بعد احتیاط لازم ہے کہ رکوع سے پہلے ایک اور تکبیر کہے، جبکہ قنوت میں وہی دعائیں پڑھنا بھی کافی ہیں جو دیگر عام نمازوں کے قنوت میں پڑھا جاتا ہے۔ البتہ افضل ہے کہ منقولہ دعا پڑھی جائے اور ہر قنوت میں یوں کہا جائے اللہم اہل الکبریاء والعظمت و اہل الجود والجبروت، آخر تک اس کو پڑھے۔ اس کے بعد رکوع اور 2 سجدے، تشہد اور سلام پڑھ کر نماز کو تمام کرے۔ البتہ زمانہ غیبت میں 2 رکعت نماز کے بعد احتیاط لازم کی بنا پر 2 خطبے بھی ادا کرنا ہوں گے، اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا ہوگا۔ عید کا خطبہ ویسے ہی ادا کیا جائے گا جیسے جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے اگر مکلف نماز عید کی تکبیروں یا قنوت کی تعداد میں شک کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں اگر اس مشکوک کا محل گزر گیا ہو تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، لیکن اگر اسے بجا لانے کا محل باقی ہو تو مکلف کو چاہیے کہ کام پر بنا رکھے، اور اگر بعد ازاں معلوم ہو جائے کہ تکبیر یا قنوت کا اضافہ کیا ہے تو بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر رکوع میں جانے سے پہلے شک کرے کہ 4 تکبیریں کہہ چکا ہوں یا 5، تو یہ سمجھے کہ 4 تکبیریں کہی ہیں اور 5ویں تکبیر کہے، اور اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ وہ پہلے سے 5 تکبیریں کہہ چکا تھا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ